سر آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی مس فریال تالپور کی بیٹی مس عائشہ کی جو شادی ہوئی ہے اس میں مسٹر راحت فتح علی خان، مسٹر عاطف اسلم، مس عابدہ پروین نے پرفارم کیا اور آپ نے ان کے معاوضے کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کافی اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ آخر جینوینلی وہ کتنا چارج کرتے ہوں گے پر ہیڈ. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، وہ ہم نے تو ایک یہ عام سی حقیقت تھی، میں سمجھا لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑی ایک یہ یونیک. خبر تھی. اور صرف ہم ایک شادی کو ڈسکس نہ کریں، وہ تو ایک شادی ہے، جی جی اس میں کئی شادی ہیں. رائٹ. میں نے جیسے بتایا تھا کہ میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ آگے شاید سی ایم پنجاب کے صاحبزادے کی شادی میں راحت فتح علی خان پھر سے پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے تو ایک عام سی حقیقت تھی میرے لیے تو یہ کہ یہ جو معاوضہ لیتے ہیں راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم اور تیسرے نمبر پہ عابدہ پروین اس ملک میں اور بیرون ملک، وہ واقعی بہت زیادہ ہے. یعنی کہ میں نے تو صرف ایک شو کا 1 سے 1.5 گھنٹہ پرفارم کرنا، جو ان کا روٹین کا کام ہے، ان کا کام ہی گانا بجانا ہے، تو ان کے لیے تو یہ عام سی بات ہے. اتنا گانا تو وہ آپس میں اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے بھی دوستوں میں گا دیتے ہیں، لیکن جب وہ کسی شادی میں پرفارم کرتے ہیں تو 1.25 کروڑ روپیہ راحت فتح علی خان لاہور میں، اور لاہور سے جب باہر نکلتے ہیں ایون کراچی اسلام آباد تو یہ بڑھ جاتے ہیں پیسے. ٹھیک ہے، ٹریولنگ آ جاتی ہے نا 20-22 لوگوں کی، ہوٹل سٹے یہ کوئی 1.25 کروڑ کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور عاطف اسلم کا میں نے آپ کو 2.5 سے 3 کہا تھا، مجھے تو یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ 3 کروڑ پلس غالباً ان کا اس طرح کا ٹریولنگ والا 3.5 کروڑ بن جاتا ہے. اور جب یہ ملک سے باہر پرفارم کرتے ہیں کمرشل اور ٹکٹ شوز، تو وہاں پہ راحت فتح علی خان کا اسی 1.25 گھنٹے کی پرفارمنس کا معاوضہ 3 کروڑ ایک شو کا. اور بعض اوقات وہ ایک ماہ میں 20 شوز بھی کرتے ہیں. اسی طرح یہ دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کی. اور عاطف اسلم بھی غیر ملکی جو شوز ہیں ان کا معاوضہ 4 کروڑ پلس ہوگا ایک شو کا. تو میں سمجھا کہ یہ تو کوئی عام سی بات ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک تو یہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو عام سنگر ہے ہمارا بیچارہ، یہاں پہ پھر آپ بات شادی بیاہ کی کرتے ہیں، وہاں پہ جیسے ڈشز کی پابندی ہے، ایک ڈش سے زیادہ نہیں، لیکن جو بڑی شادیاں ہیں، طاقتور لوگوں کی شادیاں ہیں، وہاں تو جو ہے 2 درجن سے زیادہ کم اگر ڈشز ہوں تو وہ تو انسلٹ فیل کی جاتی ہے. وہ درجنوں ڈشز سے تو وہ شادی کا آغاز ہوتا ہے، درجنوں ڈشز تو آج کل سٹارٹر میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، جن شادیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں مجھ سے، تو ہم یہ بات اچھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اگر ایک عام سنگر جو ہے، ایک عام آرٹسٹ جو ہے، وہ ٹیکس دیتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، جب جو مشکل جو ہے اپنی گزر اوقات کرتا ہے. میں نے تو یہ بھی چیلنج کیا تھا، ایک سفید پوش جو ایک مزدور طبقہ ڈیلی ویجر جو ہے، وہ مرتے دم تک راحت فتح علی خان کی ایک شو کی جو پیمنٹ ہے وہ پوری زندگی میں وہ اس کی سیونگ نہیں ہو پاتی. 3 کروڑ روپیہ جو ہے، میں غیر ملکی شو کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کا جو ایک عام مزدور ہے، وہ اس نے زندگی میں کبھی اتنا پیسہ اکٹھا نہیں دیکھا ہوتا جتنا 1.25 گھنٹے کے بعد راحت فتح علی خان گن کے. اور کیش ہے، یہ سارا معاملہ کیش کا ہے. اور یہ میری اطلاع ہے کہ یہ پیسہ زیادہ تر ملک سے باہر جا رہا ہے، میں بھی دبئی میں بھی اس کی ایک ریزن ہے، بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور میں نے جنگ گروپ کی نوکری کی، اے آر وائی کی نوکری کی، سما ٹی وی کو ہیڈ کیا، اے آر وائی کو بھی ہیڈ کیا، اس کے بعد اپنا ڈیجیٹل نیٹ ورک بنایا، تو میرے اثاثے چیک کر لیے جائیں کہ میرا جنگ گروپ میں میری سیلری کیا تھی، اے آر وائی میں کیا تھی، سما میں کیا تھی، بزنس میں نے کیا اسے ارننگ کتنی ہوئی. بلیک اینڈ وائٹ جو ہے ہماری تو تنخواہ سے بھی جو ہے وہ ٹیکس کٹ کے آتا. ٹھیک ہے جی، ہمیں تو تنخواہ تب ملتی ہے جب ٹیکس کٹ چکا ہوتا. ٹھیک ہے جی، یہاں صورتحال یہ ہے کہ میں نے نہیں سنا آج تک کہ ایف بی آر کا کوئی نوٹس جو ہے وہ ان شخصیات کو جو اس وقت جو ہے وہ سو کے اٹھتے ہیں تو کروڑوں میں پلس ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ان کو کوئی نوٹس چلا. ایف بی آر کا کوئی کلچر ڈپارٹمنٹ ہوگا نا،
کمشنر صاحب اگر یہ شو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ادارے بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار صدر پاکستان کی شادی میں جو سنگر گا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی شادی میں گھر کے فنکشن میں گا رہا ہے، اور ایکس ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں وہ بلا کے گوا لیتے ہیں، تو پھر ان کو کس نے نوٹس بھیجنا ہے، ان سے کس نے پوچھنا؟ معاملہ تو پھر یہی ہے نا. تو ادروائز تو میں نے پچھلے شو میں بہت کم آپ کو بتایا ہے، ادروائز تو حساب ہی نہیں ہے. اور سال میں کتنے کتنے غیر ملکی شوز یہ کرتے ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ انڈین پروموٹرز کے شوز کرتے ہیں، انڈین آڈینس کے لیے شو انٹرنیشنل کرتے ہیں، کنسیڈر ہوتے ہیں. انڈینز ان کا جو ہے وہ ٹکٹ خریدتا ہے، وہ Right. چھوڑ دیں اس بات کا. پاکستانی پروموٹروں پہ پابندی تو نہیں ہے نا، وہ اتنا پیسہ دے لیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا مہنگا آرٹ ہو گیا ہے سننے میں. گانا جو ہے اگر آپ نے سننا ہے، اور وہ پھر کون لوگ ہیں جو اتنا ان کو معاوضہ اور Pay کیش کرتے ہیں. پیمنٹ کر رہے ہیں. Right, pay کرتے وہ جو ہیں. پے کر رہے ہیں اس کا حساب کون کرے گا؟ ان سے کبھی حساب کون پوچھے گا؟ یا عام آدمی کوئی نوٹسز جانے ہیں، عام آدمی پر تلوار لٹکانی ہے، عام آدمی کوئی آپ نے جو ہے نا وہ خوار کرنا ہے، اور دوسرے لفظوں میں جو ہے نا، یعنی کہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو اپنا فرض سمجھ کر ٹیکس دیتا ہے اس کے لیے ہی جو ہے نا یہ قانون اور آئین ہے. اور جو بالکل جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکس بھی کسی جو ہے وہ ایک بلا کا نام ہے، اور اس کا کوئی ادارہ بھی ہے، اور یہ جو ہے جب آپ کوئی بھی انکم آپ پاکستان یا گرین پاسپورٹ پہ پاکستان سے باہر جو ہے کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور آپ پیسہ کما رہے ہیں اور اس پر آپ نے ٹیکس دینا ہے، تو وہ بعض جب نام ہم یہ جیسے ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ میں یہ بات کر رہا تھا، تو آپ میرا چیلنج ہے کہ آپ چھوڑیں آپ اس سے پیچھے کی، یہ 2000 کی کہانی ہے ساری، 2000 کی. 2000 سے پہلے میرا خیال لاکھوں میں بھی نہیں ان کا ریٹ تھا. 2000 سے پہلے لاکھوں میں بھی نہیں تھا، لاکھوں میں ہوگا میں بھی مشکل سے. یہ ساری کہانی 2000 سے 2020 کی ہے، اور پھر آگے 2025 تک کی. تو آپ جو ہے ہمارے بھی میڈیا پرسنز کے بھی ان کے کریئر ڈے فرسٹ سے آج تک کے اثاثے چیک کر لیں، اس پہ کتنا ٹیکس دیا ہے، اور ان کے کچھ نہ کریں، صرف ان کے پاسپورٹ منگوا لیں، آپ ان کی ٹریول ہسٹریاں نکال لیں، کیونکہ یہ بغیر شو کے باہر نہیں جاتے. کبھی آپ نے سنا ہوگا ان کا یہ گھومنے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شوز کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی تو ریکارڈ ہے نا. تو آپ دیکھ لیں کہ آج تک کتنے غیر ملکی شوز کیے ہیں. یہاں پہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ماہ میں 20 شوز کرتے ہیں. وہ شوز 2 کروڑ والے، 3 کروڑ والے، ایک شو ایک ماہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور ان کے کوئی فلاحی ادارے نہیں ہیں جہاں پہ یہ جو ہے نا کوئی سالانہ 400 بچی کی شادی کر رہے ہیں. یہ کوئی پی ایس آر ڈی میں جو ہے نا ہر سال 10 کروڑ روپیہ معذوروں کے علاج کے لیے نہیں دے رہے. کوئی جو ہے نا ایسا جو ہے نا یہ ادارے رن نہیں کر رہے. اور یہ تمام تر جو انکم ہے یہ ان کی اپنی ہے، ٹھیک ہے. تو گانا اتنا مہنگا ہو گیا، یعنی کہ یہ جو کھانوں پہ درجنوں ڈشوں پہ پابندی تو اس لیے لگائی تھی نا کہ ایک سفید پوش جو ہے وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور ایکویلٹی ہو، اور 1 ڈش پہ ایک وہ عزت سے. تو کیا جب یہ اتنی لگژری شادیاں اور کروڑوں روپے صرف گانے بجانے پہ جب شادیوں پہ لگ رہے ہیں، تو اس سے بھی تو ایک عام سفید پوش آدمی اپنی بچی اور بچے کی شادی کے وقت، اور وہ بچی اور بچہ خواہش کا اظہار کرتا ہوگا نا کہ ہماری شادی پہ بھی کوئی اس طرح کا ذرا سارے گاما پادا نہیں ہو جائے کروڑوں روپیہ دے کے، ٹھیک ہے. اور یہ ایسا کام ہے کہ انہوں نے اپنے تبلے باجے لے کے جانے اور اسی طرح تبلے باجے لے کے زندہ تبلے باجے واپس آ جانے. ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. صرف اس آرٹ کا یہ معاوضہ ہے جو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اسی دھرتی سے، اسی مٹی سے، اسی کلچر سے جو ہے وہ ایک لیگسی یہاں سے سیکھا. اس میں اب فرق آ جاتا ہے ٹاڑیوں کا اور عطائیوں کا، لیکن جو ہے اب تو وہ فرق بھی مٹ گیا. اب تو عطائی بھی بڑے مہنگے ہو گئے، ٹاڑی تو پھر ہے ہی. اور ٹاڑی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ٹاڑی کو کھا
جڑا نا خطرناک نہیں ہوتا جنا رجیا خطرناک ہوتا. تو اب یہ خطرناک ہو گئے. تو اس طرح کی جناب اعلیٰ صورتحال ہے. تو وہ میں نے تو اس کانٹیسٹ میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہے نا بڑی لگژری شادیاں, اور وہ جس شادی کا ہم نے ذکر کیا تو وہ بالکل, میں تو دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلے 10 سال میں صرف امبانیز کی شادی ان دونوں کو ایک شادی میں گاتے ہوئے دیکھا, کیونکہ یہ بہت مہنگے سنگرز ہیں پاکستان کے, رائٹ. بہت مہنگے. تو ایک ہی ادروائز یہاں پہ اس ملک کے اندر میں نے بطور جرنلسٹ کور کیا ایک لاہور گلبرگ کی شخصیت کی بیٹی بچی کی خواہش پر کترینہ کیف نے آ کے ڈانس کیا تھا انڈیا سے. تو ظاہر ہے اس نے چارج کیا, پیسے لیے, اس کو وہاں سے بک کیا گیا. میں گلبرگ لاہور کی بات کر رہا ہوں. بالکل. ایک کاروباری شخصیت کی بچے کی سالگرہ پہ کترینہ, ایک جوہی پرمال تھی کم کے نام سے, اس نے, اور ایک حسین نامی ایک کردار سٹار پلس کا, یہ سب ناچنے آئے تھے یہاں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شلپا شیٹھی, اکشے کمار یہاں پہ اسی طرح پرائیویٹ ایونٹ کرنے آئے. اس کے بعد پھر رائل پام نے ایک اپنا ایونٹ رکھ لیا, وہ ٹکٹ شو پھر انہوں نے یہاں بھی پرفارم کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو خواہشات بچوں کی پوری کرنے کے لیے وہ جو لوگ ہیں ان کو افورڈ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں تو صرف ایک کمپیریزن کر رہا تھا ون ڈش کا اور 12 ڈشوں کا. اور ادھر اب میں نام نہیں لینا چاہتا, بیچارے وہ جو اسٹرگلر, اور کہیں نہ کہیں میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں چیلنج کے ساتھ, دعوے کے ساتھ, وہ بھی کسی وقت آپ رکھ کے دیکھ لیں, دونوں سے بہت اچھا گانے والے وہ جو ہیں وہ صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ایونٹ مل جائے, کوئی ان کو بھی کوئی بلا لے, اور اگر انہیں بلا بھی لے تو ان کا معاوضہ میرا خیال ہے کہ چند لاکھ ہوگا ان کا معاوضہ. تو یہ وہ جو ہے نا تفریق کی بات کر رہا ہوں. اور ایک گانے کو اتنا مہنگا کر دینا, یہ کس اسٹاک ایکسچینج نے فیصلہ کیا, موسیقی کی کس ادارے نے فیصلہ کیا کہ راحت فتح علی خان کے 1.5 گھنٹے گانے کا ریٹ یہ ہونا چاہیے, اور یہ کس ادارے نے یہ ریٹ طے کیا کہ عاطف اسلم کا ریٹ یہ ہونا چاہیے, اور وہ سزائیں کس نے دی ہوئی ہیں کہ مظہر رائی کا ریٹ یہ ہونا چاہیے اور ملکو کا ریٹ یہ ہونا چاہیے, اور حمیرہ ارشد کو اس سے زیادہ پیسے نہیں دینے. یہ فیصلہ کس حکومتی ادارے نے کیا ہے؟ یہ فیصلہ کس موسیقی کے اسٹاک ایکسچینج کا؟ یہ جو ہے نا ریٹ کے اتار چڑھاؤ جو ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں, اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اگر یہ خود ساختہ فیصلہ ہے تو اس خود ساختہ فیصلے کو کس نے چیک کرنا ہے؟ تو وہ جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا لوگوں کی ایک عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو, اور ون ڈش کا فیصلہ کیا تھا. تو یہاں پہ جو آج کل سوشل میڈیا کے دور پہ وہ پھر شادیاں اتنی وائرل ہوتی ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ کلپس چلتے ہیں, تو وہ جو ہے کروڑوں روپیہ. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جن سنگرز کی میں بات کر رہا ہوں, اس سنگر کی 1.25 گھنٹے کی شادی کی پرفارمنس کے معاوضے میں درجنوں بچیوں کی شادیاں ہو جاتی. میں ایک عام سفید پوش لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک معاملہ ہے. تو سوال میرا تو یہ ہے, ایک تو کیا اس معاوضے کا جو ہے وہ ہوش ربا معاوضوں کا ٹیکس اسی طرح سے وصول کیا جا رہا ہے. ذرا وہ سالانہ ٹیکس ڈیٹیل اگر ایف بی آر مناسب سمجھے تو وہ ہمارے سے شیئر کر لیں کہ جی 2025 میں راحت فتح علی خان کا یہ ٹیکس جمع ہوا ہے, اور عاطف اسلم کا یہ ہوا, آبدہ پروین کا یہ ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک سوال ہے جو ہم کرتے رہیں گے. اور دوسرا سوال یہ ہے ملک کے ثقافتی اداروں سے کہ کیا آپ لوگوں کے ذاتی فنکشن کر دینا جو ہے اس سے جو ہے جو مرضی پھر کرے, ایک طبقہ سنگروں کا اور ایک طبقہ جن کی شادیوں پہ پولیس جا کے چھاپے مار لیتی ہے اور ان کے بیچاروں کے ساؤنڈ اٹھا کے لے جاتی ہے, اور اس پہ یہ جبر جاری رہے گا. اور یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کس کا کیا ریٹ ہوگا؟ کیا
ڈیجیٹل میڈیا کے ویوز پہ فیصلہ ہوتا ہے, لائکس پہ فیصلہ ہوتا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا پہ تو وہ ایک شخصیت نے کہا تھا کہ جو جتنا نالائق ہے اس کے اتنے لائق ہے. تو یہ فیصلہ کون کرتا ہے, یہ آج ایک سوال ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ راحت کا 1.5 گھنٹے کا ریٹ یہ ہوگا, عاطف اسلم کا یہ ہوگا, اور باقی یہ جو موسیقی کا طبقہ ہے ان کا ریٹ.